ذرا موتی غور سے سن لیجئے گا، موتی غور سے سن لیجئے گا۔ میرا ہاتھ پکڑا، مجھے صحرا کی طرف لے گئے۔ جب صحرا میں پہنچے حضرت بیٹھ گئے اور ایک لمبا سانس لیا، اللہ لمبا سانس لیا اور فرمایا کمیل دل برتن ہیں، ان میں بہترین برتن وہ ہے جو اپنے اندر کی چیز کو زیادہ محفوظ رکھنے والا ہو۔ میں تمہیں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یاد رکھنا، کمیل میری بات کو یاد رکھنا، تمہیں موتی دے رہا ہوں۔ اور یہ اصل میں صرف کمیل بن زیاد کو موتی نہیں دیا گیا تھا، آنے والی ساری انسانیت کو یہ موتی دیا گیا تھا، اور آج ہمیں بھی یہ موتی دیا گیا تھا اور مجھے بھی دیا گیا۔ اور وہ موتی کیا ہے؟ غور سے سنیے گا۔ اور میں انسان تین قسم کے ہیں، انسان تین قسم کے ہیں، ایک عالم ربانی، دوسرے وہ جو علم حاصل کرنے والا جو نجات کے راستے پہ چل پڑا، تیسرا وہ جو کمینہ ہے اور ذلیل ہے اور لوگ ہر شر شور مچانے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، جدھر کی ہوا چلے ادھر کا رخ رکھتے ہیں، نہ تو عالم کے نور سے کچھ روشنی حاصل کی، نہ کسی مضبوط مددگار کی پناہ حاصل کی۔ علم مال سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ علم مال سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور علم بڑھتا ہے، مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے۔ عالم کی محبت دین ہے، جس کا علم اللہ کے ہاں سے بدلہ ملے۔ علم کی وجہ سے عالم کی زندگی میں اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کا اچھا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ جب مال چلا جاتا ہے تو مال کی کاریگری، مال کی بنیاد پر چلنے والے کام بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ مال کے خزانے جمع کرنے والے بھی زندہ ہوں تو کبھی مال نہیں بچتا۔ فرمایا خیال کر زیاد تو ان شریر لوگوں میں سے نہ ہونا، بلکہ تو ان خیر والے لوگوں میں سے ہونا جو علم کو حاصل کرتے ہیں اور علم کی مجالس میں جاتے ہیں۔ آج تسبیح خانہ یہ وہ علم کی مجالس ہے جہاں نور کے موتی مل رہے ہیں، جہاں تسبیحات مل رہی ہیں، جہاں ذکر مل رہا ہے، جہاں وظیفہ مل رہا ہے، جہاں اللہ سے منوانے کے گر مل رہے ہیں، جہاں اللہ سے پانے کے راستے مل رہے ہیں، جہاں اللہ سے حاصل کرنے کی تسبیحات مل رہی ہیں، جہاں دعاؤں کی زاری مل رہی ہے، جہاں دعاؤں کی التجا مل رہی ہے، جہاں اللہ کی طرف اٹھنے والے قدم ملے ہیں۔ آپ کو کوئی کہاں سے چلا، کوئی کہاں سے چلا، یہ اللہ کی طرف اٹھنے والے قدم ملے ہیں، اللہ کی طرف بڑھنے والے قدم ملے ہیں۔ یہ وہ علم کی مجالس ہیں۔ ان علم کی مجالس کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے، حیدر قرار نے، سخی شہنشاہ نے فرمایا کمیل ان علم کی مجالس کو اپنے سینے سے لگا لینا۔ آئے میں آپ کو ایک اور تحفہ دیتا ہوں۔ میں ایک بادل آیا، ایک بدلی آئی، اور اس میں سے ایک ہستی آئی، اور ان نے آ کے میری ماں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ باپ، ایک روایت میں باپ ہے، ماں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، پیٹ پہ، جسم پہ، اور ان کا بگڑی حالت ٹھیک ہو گئے، بگڑی ہوئی حالت ٹھیک ہو گئے۔ وہ جانے لگے، وہ جانے لگے۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں مدینہ سے آیا ہوں، تمہارا نبی ہوں، اور میرا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام ہے، میرا نام۔ آپ کیوں آئے؟ اب وہ رات سن لیں ذرا غور سے۔ فرمایا یہ وہ شخص تھا، اس کی اور نیکیاں کوئی نہیں تھیں، یہ مجھ پہ درود پڑھتا تھا اور درود بھی یہی پڑھتا تھا۔ پڑھے سارے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، یہی درود آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و علی، دونوں روایت ہے درود ابراہیمی کی، آل محمد بھی ہے
وعلی آل محمد. آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں یہی درود، ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور ہر نماز کی ہر اتحیات میں پڑھتے ہیں. میں نے تو زندگی میں بڑے تجربے کیے ہیں اور میں نے ساری زندگی اپنے بڑوں کے تجربوں کو سے فائدہ اٹھایا اور ساری زندگی اپنے بڑوں کے تجربوں کو دنیا میں پھیلایا ہے. جس نے بھی حضور کے گھرانے کو ہدیہ کیا ہے اعمال کا. آج کے ٹی وی پروگرام میں میں کال سن رہا تھا، پتہ نہیں کس ملک کی کال تھی. انہیں کہا میرا بیٹا نہیں تھا، میں نے 2 تسبیح صبح قل ہو اللہ کی، 2 تسبیح شام قل ہو اللہ کی سورت اخلاص کی پڑھ کے حضور کے گھرانے کو ہدیہ کیا. میرا بیٹا ہوا اور پھر اس کا نام میں نے عون محمد رکھا. میں نے تو زندگی گزر گئی. میرے آقا کے گھرانے کو جس نے بھی ہدیہ کیا اعمال کا پیسوں کا صدقہ دیا، کسی غریب کی خدمت کی، کسی غریب کو کپڑے دیے، سوٹ دیے، لباس دیا، کسی غریب کی ضرورت کوئی پوری کی، اور وہ اس کا ثواب ان ہستیوں کو ہدیہ کیا، حضور کے گھرانے کو، لباس کی شکل میں، کھانے کی شکل میں، پیاسے کو پانی کی شکل میں، اور نیکی اور اعمال کی شکل میں، عبادت اور تسبیح کی شکل میں ان کو ہستیوں کو ہدیہ کیا. میں نے آج تک اس بندے کی ضرورتوں کو ڈوبتے نہیں دیکھا، ابھرتے دیکھا ہے. میں نے آج تک اس بندے کی ضرورتوں کو پورا ہوتے دیکھا ہے اور ہمیشہ پورا ہوتے دیکھا. آج تک اس بندے کی ضرورتوں کو میں نے پورا ہوتے دیکھا. زندگی میں ہمیشہ یہ تجربہ کیا ہے. جس کی کوئی مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، ناکامی آئی ہے، الجھن آئی ہے، زندگی میں کوئی پریشانی آئی ہے، میں نے اس بندے کو کہا کہ حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر. حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر. اس بندے کو شان ملی ہے، شوکت ملی ہے، عزت ملی ہے، وقار ملا ہے، ضرورتیں پوری ہوئی ہیں. یہ میری ترتیب نہیں ہے، میں نے کوئی نئی ایجاد کی ہے. یہ صدیوں سے ہمارے بڑوں کے یہ عمل ہیں، صدیوں سے ہمارے اکابر کی یہ عمل ہے، اور صدیوں سے ہمارے بڑوں کی یہ ترتیب ہے، صدیوں سے. اور ہمیشہ کامیابی ہوئی ہے اور ہمیشہ عزت ملی ہے. کیوں نہ ملے؟ میرے حضور ایک دفعہ تشریف لائے. آپ کے دائیں کندھے پہ حسن تھے بغل میں، اور دائیں بغل میں بائیں میں حسین تھے. میرے حضور وہ ہیں، یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے میرے حضور کی زبان مبارک کو چوسا ہے کہ گھر میں کھانا نہیں تھا. اور یہ نہیں ہے کہ کھانا یہ کماتے نہیں تھے. حضرت علی اللہ کی محبت لوگوں کو سکھاتے سکھاتے، لوگوں پہ دین کی محنت کرتے کرتے کمانے کا وقت نہیں ملتا تھا اور پھر گھروں میں فاقے آ جاتے تھے. ان کے پاس امت کا غم تھا، ان کے پاس انسانیت کا غم تھا، ان کے پاس امت کا درد تھا. یہ دعائے حضرت علی کا آج آخری باب آپ سنیں گے. اس کے لفظوں پہ غور کریں گے، اس کے حرفوں پہ غور کریں گے، اس کے ترجمے پہ غور کریں گے، اور پھر سارا سال آپ پڑھیں گے اور سنیں گے. ہم آئندہ سال پھر 11 جمعراتیں، آج 11ویں جمعرات ہے، الوداعی دعا ہے اس کی بھی. اور کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ، یہ جو ہماری تھیلی ہے، اس کی بھی آج 11ویں جمعرات، الوداعی جمعرات، یہ میرے پاس تھیلی ہے، دیکھیں آج اس کی. یہ آپ ایسے نہیں ہیں. اب حضرت علی کی دعا پہ غور کریں. ان ہستیوں کے اندر درد کیا تھا، سوز کیا تھا، اللہ کی محبت کیا تھی، عشق مصطفیٰ کیا تھا، اور اللہ کے ساتھ تعلق کیا تھا. زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں امت کو پریشانیاں الجھنیں آئی ہیں، تو میں نے جس کو بھی یہ عمل بتایا ہے سورت اخلاص کا، اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے،
عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا۔ کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی، 2 تسبیح صبح، 2 تسبیح شام سورۃ اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہوا، زندگی میں ناکام نہیں ہوا۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں۔ کہنے لگا وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اول آخر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے ہی ایک کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں۔ وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ان ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خور بھی شرک اور بدعت میں لگا، اور ہمیں بھی شرک اور بدعت پہ لگایا،
اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے. ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما. ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا. یہ وہ شخص ہے اللہ اس پہ ترس کھا, اے اللہ اس کو معاف کر دے. بڑا زبردست عمل. مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا, کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا, اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورت اخلاص, ساری سورت قل هو اللہ, یہ درود, یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں, اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں, اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں, اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں, آمین. اور اس تصور کے ساتھ, یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے, اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا, اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی, اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں, اور جبریل لے کر چلے گئے, اللہ کے حضور دعا رکھی گئی, اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی. کہا یہ عمل ہے, یہ عمل ہے. ان کو ہدیہ کرتے ہیں, میں پھر دوہرا رہا ہوں غور سے سنیے گا, ان کو ہدیہ کرتے ہیں, ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں, پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں, آپ بھی دعا فرمائیں, اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں, اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں, اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے, یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے, یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں, جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں. میری کوشش ہوگی میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو, میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو, میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو, اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو. ممکن ہی نہیں, ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا, ممکن ہی نہیں. حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں, حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے. اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے, اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا, اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے, اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے. میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا, میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا, میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا, حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے, یہ اعمال, یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے, زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے, اور زندگی بھر اس کو کامیاب. اور وہ حضور کے گھرانہ تھا کون؟ اب سنیں, میں حیات الصحابہ جلد سوم کر رہا ہوں, مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ کی کتاب حیات الصحابہ جلد سوم صفحہ نمبر 117 میں اس کی ایک تفسیر بیان کر رہا ہوں. ایک واقعہ حضرت فرمایا علی بن ابی اوزائی لکھتے ہیں, حضرت علی بن عبداللہ بن عباس, یعنی حضرت عباس کے پوتے, ان کا نام تھا علی, والد کا نام تھا عبداللہ, اور ان کے والد کا نام عباس, اور ان کے والد کا نام عبد المطلب. حضور کے چچا جن کا احترام, جن کی عزت, جن کا وقار میرے حضور بہت فرماتے تھے, اپنے چچا حضرت عباس کی بہت عزت کرتے تھے, ان کا احترام وقار بہت زیادہ. اب سنیں حضرت علی کا عمل, کون؟ جو حضرت عباس کے پوتے ہیں, اور عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس کے بیٹے ہیں. ان کا عمل ایک بتاتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. آپ کن ہستیوں کو دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں؟
آپ اپنے اعمال کا ہدیہ کن ہستیوں کو پیش کر رہے ہیں؟ ذرا ان کا صرف ایک عمل بتاتا ہوں، اور اس گھرانے کے صرف ایک فرد کا عمل ہے. یہ بھی غور سے سنیے گا. اس گھرانے کا ہر فرد، اس گھرانے کا ہر فرد موتی اور لال و جواہر سے بڑھ کے تھا، اور وہ تھے جن کے کسی کا سر سجدے میں ہے، کوئی دعاؤں میں مشغول ہے، کوئی عبادت میں مشغول ہے، کوئی غریب پروری کر رہا، کوئی سخاوت کے دریا بہا رہا، کوئی کسی کو غلام آزاد کر رہا، کوئی روزے رکھ رہا، کوئی رات کو آہو زاری کر رہا، کوئی خفیہ مزدوریاں کر کے غریبوں کے گھر ضروریات پہنچا رہا. یہ وہ گھرانہ ہے. میں اس گھرانے کے ایک فرد کا عمل پیش کرتا ہوں ایک سچی روایت کے ساتھ. وہ روایت یہ ہے کہ حضرت علی، اب وہ روایت سنیں، حضرت علی بن عبداللہ بن عباس روزانہ 1000 رکعت پڑھا کرتے تھے. ہاں، آپ کن ہستیوں کو عبادت کے لیے، دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں؟ آپ سوچیں تو اس سے، آپ کن ہستیوں کو دعاؤں کے لیے درخواست کر رہے ہیں؟ آپ سوچیں تو صحیح. 1000 رکعت نفل. ہم تو کہتے ہیں 2 رکعت نماز نفل پڑھو، اللہ سے عرض کرو، اللہ کام کر دیتا ہے. تو جو 1000 رکعت روز پڑھتا ہے اس سے اگر دعاؤں کی درخواست کرو، پھر بتائیں، جو 1000 رکعت روز پڑھے، پھر ایک ہے ان کی نماز، بنی ہوئی نماز، ایک ہے ہماری نماز، ایک ہے ان کی وہ نماز. فرمایا چھت سے سانپ گرا، امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، شہنشاہ اہل بیت، چھت سے سانپ گرا، شور مچا، اور نماز کے بعد فرمانے لگے اس شور کس چیز کا تھا؟ انہوں نے کہ آقا چھت سے سانپ گرا تھا. انہوں نے کہ واللہ مجھے پتا نہیں. کہا کیسے؟ فرمایا جنت اپنی خوبصورتیوں کے ساتھ نماز میں میرے سامنے تھی، جہنم اپنی ہولناکیوں کے ساتھ نماز میں میرے سامنے تھی. ایک طرف جہنم تھا، ایک طرف جنت تھی، اور اس سے ہٹ کے ایک طرف اللہ کا شوق تھا، اور ایک میرے نانا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا تھا. یہ چیزیں سامنے تھیں تو سانپ کا مجھے کیا پتا؟ یہ ان کی ایک رکعت کا حال تھا. اور جو ایسی 1000 رکعت پڑھ لیں، آپ وہ گمان سوچیں تو صحیح، یہ ان کی ایک رکعت کا حال تھا. جو ایسی 1000 رکعت پڑھیں اور روزانہ پڑھیں، تو سوچیں ان کو اگر دعاؤں کا کہیں گے. ابھی میں یہاں پنجاب میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ. ایک بابا فرید شکر گنج ہیں، وہ اور ہیں. خواجہ غلام فرید صوفی شاعر ہیں. ان کے دربار کے بڑوں نے مجھے دعوت میں حاضر ہوا. راستے میں موٹر وے سے اترا نا، تو میں نے کہا یہاں ایک درویش رہتے ہیں، ان کی بھی زیارت کرتے چلے جاتے ہیں. ایک درویش رہتے ہیں. ابھی میں نے کچھ دن حویلی گزارے. میں ان کے پاس گیا، ان کے خدمت میں حاضر ہوا. میں نے ان سے دعاؤں کی درخواست کی. پھر انہوں نے اپنے بڑوں کے حالات مجھے بتائے کہ بڑوں کے حالات کیا ہیں. میں سوچتا رہا ایک چیز، ان کے بڑے کیسے ہوں گے، پھر ان کے بڑے کیسے ہوں گے، پھر ان کے بڑے کیسے ہوں گے، اور یہ بڑے کیسے ہیں جن کا تذکرہ میں نے ابھی کیا. علی بن عبداللہ بن عباس رضوان اللہ سلام اللہ تعالی علیہ اجمعین روزانہ 1000 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے. اور ان کو سجدوں سے، نماز سے، عبادات سے، تسبیحات سے، تلاوت سے اتنا ان کا شوق تھا کہ آخری لمحہ بھی اگر امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا ہے تو وہ سجدہ تھا. کیوں؟ نماز عصر جا رہی تھی، نماز عصر جا رہی تھی، اور عصر نہ جائے سر چلا جائے کیا حرج ہے. یہ ذوق تھا، ان ہستیوں کا یہ شوق تھا. اور آپ ان ہستیوں سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بولیں
کہ دعا فرمائیں. آپ ان ہستیوں سے دعا کا فرما رہے ہیں کہ حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں، حضور ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور ان کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں اعمال کا، سورت اخلاص کا، تسبیحات کا، ذکر کا، ان کو ہدیہ پیش کر رہے ہیں. آئیں میں ذرا ان کی ایک چھوٹے سے موتی بتا دو. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خادم تھے حضرت کمیل بن زیاد رحم اللہ، فرماتے ہیں کہ حضرت علی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صحرا کی طرف لے گئے. حضرت کمیل بن زیاد، آپ کن ہستیوں کو پڑھ کے ہدیہ کر رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، کن ہستیوں کو پڑھ کے آپ ہدیہ کر رہے ہیں؟ ان ہستیوں کو جن کا مقام اتنا اونچا ہے. بولو پھر آپ کے لیے دعا کتنا کریں گے، اور پھر وہ دعا اللہ کے حضور جائے گی کیسے؟ چلو مجھے ایک چیز بتا دیں. آپ کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ہے، اس سے دعا کرا کے آتا ہوں، آپ وہ یقیناً بزرگ ہے. آپ کہتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، اس سے دعا کرا کے آتا ہوں، وہ یقیناً اللہ کا ولی ہے. آپ کہتے ہیں وہ اللہ کا خاص بندہ ہے، اس سے دعا کرا کے آتا ہوں. جس در سے ولایت ملی ہے، جس در سے ولایت تقسیم ہوئی ہے، جس در سے ولایت اور ولی بنے ہیں، سوچو وہ خود ولی کتنے اونچے ولی ہوں گے.